اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو, قرار واقعی دینا چاہتے ہو, اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھو. برسوں ہو جاتے ہیں, مہینوں ہو جاتے ہیں, لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ذکر کی کئی قسمیں ہیں. ذکر باللسان یعنی زبان سے, ذکر بالجوارح اعضاء سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے آدمی, اور عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, قلب سے بھی اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے. ذکر کے کئی طریقے ہیں, اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اور وہاں یاد کرے گا جہاں دنیا تمہیں یاد نہ کرے. تمہاری قبر میں کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں پر یاد فرمائے گا. تو یہ ذکر کے بغیر مردہ ہے آدمی. اور ایسی ہی سمجھ لو ہماری روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے. دل کے متعلق فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب پیدا ہوتا ہے بندہ تو ایسا اس کا دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اور جب وہ بڑا ہو کر شعور آتے ہیں اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگایا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ دھبا اس کو دوسرے گناہ پر ابھارتا ہے. ایک بار کر لیا نا تو کیا فرق پڑتا ہے, کچھ ہوا تو نہیں, دوسرا گناہ کرتا ہے, پھر تیسرا گناہ کرتا ہے, پھر چوتھا گناہ کرتا ہے. یہ گناہ اس کو اور آگے پش کرتے جاتے ہیں کہ پہلا والا گناہ اس کو تقویت دیتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, کچھ ہوتا نہیں ہے, ایک بار جھوٹ بولنے سے کچھ ہوا تو نہیں, بچہ شروعات یہاں سے کرتا ہے, چوری کر کے بھی دیکھ لیا کوئی پکڑا نہیں, اور دوسری کر لو, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد بڑی, یہ چلتا رہے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اس کے دل پر کالے نقطے بیٹھتے بیٹھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور دل جب کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نہ عبادتوں میں دل لگتا ہے, نہ قرآن پڑھ سکتا ہے, نہ زیادہ دیر تک مسجد میں بیٹھ پاتا ہے, نہ غربا و مساکین کو خیرات کر پاتا ہے, نہ اس کو آیات عذاب ہلا پاتے ہیں, نہ آیات قبر. وہ جنازے دیکھتا رہتا ہے, قبرستانوں میں ٹھٹے مار کر ہنستا رہتا ہے. یہ اس کی علامتیں ہیں جس کا دل کالا ہو چکا ہے. اسے نہ مردے کچھ الجھات پاتے ہیں, نہ قبروں کی زندگیاں اسے واضح نصیحت کرتی ہیں. دل جب سیاہ ہو جائے تو یہ بہت سخت ہے. اور اس کے بعد کہا گیا نہایت جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس بندے کے متعلق کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کہاں تک گناہ کر سکتا ہے. وہ ماں سے زنا بھی کر سکتا ہے, باپ اپنی بیٹی سے زنا بھی کر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں علامات بتائی کہ دل کو اتنا سیاہ ہونے نہ دو. کب ہوتا ہے یہ گناہ کرتے کرتے جب اس کا علاج ہی نہیں کرتا کوئی بندہ. اب اس کا علاج کیا ہے, قرآن کہتا ہے دل کو پاک کرنا ہو تو اللہ کا ذکر کرو. جب جب تم ذکر الہی کرو گے یہ میل چھٹتا جاتا ہے, دل کے اوپر سے نکلتا جاتا ہے. اور یہی تو بات ہے کہ اولیاء کاملین ان کا دل پاک ہوتا تھا, تمہارے جاتے ہی وہ تمہارے حالات کو دیکھ لیتے تھے. کیوں, ان کا دل آئینہ ہے, تم جو سوچ کر کے آئے ان کے آئینے میں چھپ جاتی تھی باتیں, ساری چیزیں. سامنے والا کیا سوچ کر کے آ رہا ہے, اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, یہ اس ولی پاک کے دل پر چھپ جاتی. کیوں, پاک ہے دل. اور جب پاک دل جس طرف بھی گھومتا ہے وہ لوگوں کو چمکا کے جاتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیشے کا ایک ٹکڑا دن کے وقت لے لو اور اس کو دیواروں پہ جس طرف بھی سورج کو دکھا کر کے اجالا کرو گے تو دیواروں پر بھی یہ شیشے کی روشنی جائے گی کہ نہیں جائے گی. حالانکہ وہ لائٹ نہیں ہے, اس میں بیٹری نہیں ہے, لیکن دھوپ کی وجہ سے تمہارے ہاتھ کا شیشہ چمکتا ہے. جدھر بھی تم کرو گے دیوار پہ, کسی کے منہ پہ, کہیں پر بھی, بچپن میں ہم کھیلتے تھے تو یہ شیشے کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور دوسری جگہ جا کر کے پڑتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے دیکھ یہ شیشے کی اصلی روشنی نہیں, یہ سورج کی روشنی ہے. اس لیے اس سے آ کر کے تیرے دیوار کو, تیرے چہرے کو چمکا رہی ہے کہ شیشہ صاف ہے. وہی تو کوئلہ لے کر کھڑا ہو جا اور سورج کی روشنی اس پر جتنی بھی پڑے تو جدھر بھی گھما کوئی روشنی نہیں ہوگی. شیشے کے ذریعے سے سب جگہ تو روشن کرتا ہے. یہی اولیاء کرام کی مثال ہے کہ ان کا دل پاک ہوتا ہے تو آفتاب رسالت سے سیدھے روشنی پڑتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی سیدھے روشنی ان کے دل پر پڑتی ہے, اور پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتے ہیں ہزاروں کو چمکا کر کے چلے جاتے ہیں.